اے کمینی، میں تیرے باپ کی نوکر ہوں جو یہاں پر کھڑی ہو کر تجھے آوازیں دیتی رہوں؟ جب ایک دفعہ تجھے کہا ہے کہ اٹھ بستر خالی کر، جا کر کچن میں سو جا، تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے ہڈ حرام ہو گئی ہے کہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر ڈھول بھی بجاؤ تو پھر بھی اس کل موہی کی آنکھ نہیں کھلنے والی۔ رشیدہ بیگم غصے سے اسے باتوں پر باتیں سنائی جا رہی تھی، لیکن مجال ہے جو اس کے کمبل میں ذرا بھی ہلچل ہوئی ہو۔ آگے بڑھ کر رشیدہ بیگم نے غصے سے اسے کمبل ہٹایا تھا، مگر جہاں سے رشیدہ بیگم نے کمبل پکڑا تھا وہ کمبل وہاں سے گیلا ہو چکا تھا اور بو بھی آ رہی تھی۔ رشیدہ بیگم کی تو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ جلدی سے کمرے کی روشنی آن کی اور جیسے ہی بیڈ پر نظر پڑی تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ حوریہ نے ایک بار پھر بیڈ پر سو کر دیا تھا۔ رشیدہ بیگم نے سوئی ہوئی معصوم سی حوریہ کو آگے بڑھ کر بالوں سے تو دبوچا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ ایک بار پھر سے بستر گندا کر دیا۔ ارے تیری ماں کیا یہ سارے بستر جہیز میں لے کر آئی تھی جو ہر جگہ گند مچاتی رہتی ہے؟ تجھے تو فرش پر سلانا چاہیے۔ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے میں اپنے ان قیمتی بستروں پر سلاؤں۔ اس افتاد پر حوریہ کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ جیسی ہوش میں آئی اور سامنے رشیدہ کو غصہ کرتے دیکھا تو کانپ چکی تھی۔ اس کے کپڑے گیلے تھے، جلدی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ ابھی بھی وہ کانپے جا رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ممانی پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میں بھی صاف کر دیتی ہوں۔ لیکن رشیدہ انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس پر ایک بار پھر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ کہنے لگی وہ دن ہی منحوس تھا جب تجھے تیرا ماما اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ ارے تم بھی مرتی مر جاتی، کم از کم میرے سر پر یوں نہ پڑتی۔ عمر دیکھی تو نے اپنی، 18 سال ہو گئی ہے تو ابھی بھی بستر پر تیرا پیشاب نکل رہا ہوتا ہے۔ تیری تو پیشاب دانی کو مجھے ٹانکے لگانے پڑیں گے۔ تیری عمر کی لڑکیاں بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں، 2 بچوں کی مائیں بن کر پورا گھر سنبھالا ہوتا ہے انہوں نے، اور ایک تو ہے جو ابھی تک بستر پر گند مچا رہی ہوتی ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پہلی حوریہ کے اعصاب پر خوف سوار تھا۔ جب بھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی تھی تو وہ بستر خراب کر دیتی تھی۔ رشیدہ بیگم نے اسے رکھا بھی اس انداز میں تھا کہ ہر وقت وہ ڈری سہمی سے رہتی تھی۔ رشیدہ بیگم نے دھکے مار کے نہ صرف اسے کمرے سے باہر بلکہ لاؤن سے ہی باہر نکال دیا تھا۔ باہر شدید دھند پڑ رہی تھی، ہلکی ہلکی اوس بھی پڑ رہی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ کہنے لگی یہی سزا ہے تیری، آئندہ کے بعد تو یہی صحن میں سوئے گی۔ وہ پڑی ہے چارپائی وہیں پر سو، تیری تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں تجھے گھر میں داخل کروں۔ یہ کہہ کر وہ دھڑلے سے دروازہ بند کر کے اندر جا چکی تھی، اور حوریہ کے کپڑے تو پہلے گیلے تھے، لب کپ کپ آ رہے تھے۔ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ممانی، ایسا مت کرو، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گی۔ بے شک مجھے فرش پر سلا لو لیکن مجھے اندر آنے دو۔ لیکن اس کی سنتا کون؟ رشیدہ بیگم تو اندر جا چکی تھی۔ جب ٹھنڈ زیادہ ہونے لگی تو اس نے اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور وہیں لاؤنج کے دروازے کے پاس فرش پر بیٹھ گئی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ خود کو ہی کوستے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ بیڈ گیلا نہ کروں لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ دھیرے دھیرے جسم بھی جیسے ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے ٹھنڈ سے بالکل مفلوج ہی ہوتی جا رہی تھی۔ جب گیٹ کا دروازہ کھلا، حوریہ ہوش و حواس سے بالکل بیگانی ہو چکی تھی۔ جب چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ایک کالے رنگ کی کار پورچ میں داخل ہوئی، اپنی دھیان میں اندھیرے میں وہ خوبرو نوجوان لاؤنج کے دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ جب اسے کپکپانے کی اور سسکیوں کی آواز آئی، پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید اس کا وہم ہے، لیکن جب اسے اپنے دائیں جانب سسکیوں کی آواز ابھرتی محسوس ہوئی تو اس نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا تھا۔ حوریہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے چادر لپیٹے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاویز نے جیسے اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھا، کہنے لگا اے لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اتنی ٹھنڈ میں مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ جیسے وہ اس کی جانب بڑھا تو حوریہ کا وجود کرنٹ کھا چکا تھا۔ وہ تو شاویز کے نام سے بھی کوسوں دور بھاگتی تھی، جس قدر خوف اس کے دل میں شاویز کو لے کر تھا، اتنا ڈر تو اسے اپنی ممانی رشیدہ سے بھی نہیں لگتا تھا۔ گھبرا کر فوراً اٹھنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا،
میرے پاس مت آنا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارنا۔ شاہویز اس سے پہلے کہ اس کے قریب آتا وہ اپنے حواس سے بیگانی ہوگی، وہ شاہویز کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ شاہویز نے جب اسے گود میں اٹھایا تو اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر اسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی نہ صرف اپنے بلکہ اس کے کپڑے بھی خراب کر چکی ہے۔ اسے اٹھا کر کمرے میں لایا، سبھی سو رہے تھے۔ جب شاہویز نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کا سانس چیک کرنے کی کوشش کی تو جو کچھ اسے وہاں دکھائی دیا دیکھنے کے بعد شاہویز کا تو پورا وجود جھٹکا کھا چکا تھا۔ اگلی لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حوریہ کا ٹراؤزر جلدی سے اتارا اور اپنے ہاتھوں سے پلیز پلیز آپ جائیں یہاں سے، اگر آپ کی اماں جان نے آپ کو یہاں پر دیکھ لیا تو میری جان لے لیں گی، آپ یوں میرے پاس مت آیا کریں، مجھے مردوں سے خوف آتا ہے۔ وہی میٹھی کپ کپاتی ہوئی آواز سن کر شاہویز کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ وہ معصوم سی نازک وجود اس وقت کچن میں کھڑا اپنے نازک ہاتھوں سے ایک طرف سلاد کاٹ رہی تھی اور ساتھ ہانڈی بھی دیکھ رہی تھی۔ دونوں چولہوں پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، ایک طرف قورمہ اور دوسری طرف کھیر بن رہی تھی، مگر اس کے اور اپنے بیچ سارے فاصلے ختم کرتا شاہویز کہنے لگا ایک ہی شرط پر جاؤں گا، پہلے تم مان لو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے، جب تک تم میرے سامنے یہ اقرار نہیں کرو گی میں یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلنے والا۔ حوریہ کو تو یوں لگا جیسے آسمان اس کے سر پر ہی آ گرے گا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، پلیز آپ جائیں یہاں سے، طاہر بار بار ایسی باتیں مت کرے۔ ساتھ ساتھ وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ کچن کے بالکل سامنے رشیدہ بیگم کا کمرہ تھا، اگر وہ اسے یہاں پر دیکھ لیتی تو اس کی جان ہی نکل جاتی۔ بار بار چہرے پر آ رہے پسینے کو دیکھ کر شاہویز کے جذبات بھی ابال مار رہے تھے۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کو ابھی باہوں میں بھر لے اور پھر اس کے نازک لبوں پر اپنی محبت کی برسات کرنا شروع کر دے۔ شاہویز اپنے لبوں پر زبان پھیرتا اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ جیسی وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تو شاہویز اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کے اسے مزید اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا، میں سوچ چکا ہوں کہ میری کوئی بیوی بنے گی تو وہ تم ہی ہوگی، اب پلیز یہ بار بار نخرے کرنا بند کر دو، بس تمہارے ہاں کا انتظار ہے۔ ادھر تم ہاں کرو گی اور ادھر میں اماں جان سے تمہاری اپنے رشتے کی بات کر دوں گا۔ قسم سے تمہیں دیکھ کر صحیح بیوی والی فیلنگ آتی ہے، یہ کرتا ہے تمہیں بس ابھی اگلے آنے والے چند منٹوں میں نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لوں، اپنے کمرے میں لے جاؤں اور پھر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں کہ تم بے بس ہو کر بستر پر پڑی رہ جاؤ اور میں تم پر اپنی محبت لوٹاتا رہوں۔ حوریہ تو گھبرائی چکی تھی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر آپ نے میری اصلیت جان لی تو آپ میری جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے، اور فوراً سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑوا چکی تھی۔ لیکن جیسے اس نے اپنا ہاتھ شیلف پر رکھا تو وہاں پر باؤل میں دہی پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ لگنے سے وہ سارا دہی اس کے پے کپڑوں پر اور فرش پر گر گیا۔ حوریہ دہی پر پاؤں لگنے سے پھسل چکی تھی، اس سے پہلے کہ گرتی شاہویز اسے کمر سے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ یہ منظر رشیدہ بیگم دیکھ چکی تھی کیونکہ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ غصے سے منہ ہی منہ میں نہ جانے کتنی گالیاں وہ حوریہ کو دے چکی تھی۔ جیسے رشیدہ بیگم کی آواز آئی تو فوراً شاہویز نے بھی حوریہ کو چھوڑا تھا۔ رشیدہ بیگم کو دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ لگنے سے سارا دہی گر گیا، میں بھی صاف کر دیتی ہوں۔ لیکن رشیدہ بیگم شاہویز کو دیکھ کر اسے زیادہ ڈانٹ نہیں پائی تھی۔ شاہویز کو کہنے لگی کہ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتایا کرو، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ شاہویز واہن سے جا چکا تھا، وہ حوریہ کو گھور کر دیکھنے لگی، بار بار اسے اپنی کمر پر شاہویز کے رینگتے ہوئے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ شاہویز جس انداز سے اسے چھو رہا تھا، حوریہ کے دل کی دھڑکن پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ وہ جس قدر اس شخص سے ڈر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ نہانے کے لیے جب وہ اپنے کمرے کے واش روم کی طرف گئی تو وہاں پر پانی ہی نہیں آ رہا تھا۔ رشیدہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ جا کے انائے کے کمرے میں نہا لے، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ وہ ایک شیرنی کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے والی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں 1 سیکنڈ کے اندر اندر میرے باتھ روم سے نکلو۔ کس کی اجازت سے تم نے میرا باتھ روم یوز کیا ہے؟ گندی کہیں گی، خبردار جو میرے فیس واش یا شیمپو کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی۔
हुरिया मैं कसम उठाकर कह रही हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकलो मेरे बाथरूम से। अनाया धड़ाधड़ दरवाजे पर दस्तक देती हुई शोर मचा रही थी। 12 बजे तो उसकी सुबह होती थी। अभी अभी सोकर उठी थी और जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो पहले से ही लॉक था। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। रशीदा बेगम से पूछने लगी तो बुरा समूह बनाकर कहने लगी, ये फोड़ लड़की ने सारा दही फर्श पर गिरा दिया, अपने कपड़े भी ख़राब कर लिए, बाकी बाथरूमों में पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए तेरे वॉशरूम में नहाने के लिए गई है। ये सुनते ही इंतहाई हकारत से अनाया ने अपने वॉशरूम की तरफ देखा था। अंदर हुरिया अपने बालों पर शैम्पू लगाकर खड़ी थी। जैसे उसने ये आवाज़ सुनी तो कपकपाते हुए कहने लगी कि अनाया प्लीज़ 2 मिनट सब्र करे, मुझे अपने बालों से शैम्पू तो उतारने दे। मगर वो तो उसे इतनी भी मोहलत नहीं दे रही थी कि वो कपड़े भी पहन सके। बड़ी मुश्किल से उसने अपने वजूद पर बाथ टॉवल लपेटा था, अपने कपड़े उठाए थे, आंखों में फ़ौरन से आंसू आ चुके थे। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो अनाया उसे गिरे बालों से पकड़कर दीवार से लगा चुकी थी। फिर उसका मुंह दबोच कर कहने लगी, मेरा शैम्पू इस्तेमाल किया है तूने? अपने मुंह पर मेरा फेस वॉश लगाया है ना? क्या मुझसे इजाज़त ली थी तूने जो मेरा वॉशरूम यूज़ करने के लिए आ गई? अभी बताती हूँ तुझे। हुरिया तो वैसे ही सहमी होती रोते हुए कहने लगी कि माफ़ कर दे मुझे, और बाथरूम खाली नहीं थे तो इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई। वादा करती हूँ आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन इससे पहले अनाया ने कैंची उठाई थी और फिर कैंची से वो हुरिया के बाल बेढंगे अंदाज में काटना शुरू हो गई। जैसे जैसे वो उसके बाल खींच खींच कर उतार रही थी, हुरिया की तो खौफ से चीखें निकलना शुरू हो गई थी। वो चीखते हुए यही कह रही थी कि अनाया प्लीज़ छोड़े मुझे, ऐसा मत करें, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल मत काटें। अनाया को तो वैसे उसकी हसीन लंबे बालों से अजीब सी कौफत थी। कितने महंगे शैम्पू, हेयर कंडीशनर इस्तेमाल करती थी, लेकिन फिर भी उसके बालों में वो चमक नहीं आती थी जो कि हुरिया के बालों में थी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर शाहबेज भागते हुए आया था। हफ्ता पहले वो इटली से वापस आया था। जल्दी से तकरीबन भागते हुए वो अनाया के कमरे की तरफ आया कि क्या हुआ है तुम लोगों को, सब खैरियत तो है? लेकिन सामने हुरिया के हाथ से बाथ टॉवल छूट चुका था। वो उस वक्त मुकम्मल बेलिबास हालत में शाहबेज के सामने थी, अपने हाथों से अपने हसास हिस्सों को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जैसे ही शाहबेज की आवाज़ अनाया ने सुनी तो वह एकदम से पीछे हटी थी। हुरिया ने जल्दी से बाथ टॉवल उठाकर अपने गिर्द लपेटा था और वहीं बैठकर रोने लगी। शाहबीज को अनाया से इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पहले तो वो आंखें बंद कर गया, फिर अनाया को कमरे से बाहर आने का कहा। जैसे वो कमरे से बाहर आई तो गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा, ये सब कुछ क्या है? तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? क्या बिगाड़ा इस मासूम लड़की ने तुम्हारा जो तुम उसके बाल काट रही हो? अनाया तो हड़बड़ाई चुकी थी। कैंची उसके हाथ से छूट कर गिर गई। फिर कहने लगी कि आप नहीं जानते ये क्या कर रही थी? मेरे वॉशरूम में घुसकर इसने मेरे सारे शैम्पू और हेयर कंडीशनर, मेरा फेस वॉश, सब कुछ इसने ज़ाया कर दिया। आप प्लीज़ इन मामलों में ना पड़े। इस घर की नौकरानी और नौकरानियों को हैंडल कैसे किया जाता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन शाहवीज़ एक बार फिर उस पर दहाड़ा था। कहने लगा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम इस तरह की हरकत करो। अम्मा जान कहाँ हैं आप? ये सब कुछ क्या हो रहा है इस घर में? कोई इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है? रशीदा बेगम बाहर आई थी और फिर मसनूई अंदाज में ही वो अनाया को डांटने लगी। ये कितनी बार तुम्हें कहा है कि बिला वजह मुलाजमा पर हाथ नहीं चलाया करते? जब हुरिया ये सब कुछ सुन रही थी, इस घर में उसकी क्या हैसियत थी और रशीदा बेगम क्या बना रही थी, वो अच्छे से जानती थी। जल्दी से वो दोबारा से बाथरूम गई थी और कपड़े पहनकर बाहर आई थी। शाहवीज को इस मासूम सी लड़की पर रहम आ रहा था, जो हर वक्त डरी सहमी घर के किसी न किसी कोने में पड़ी दिखाई देती थी। अभी भी वहां से सीधा बाहर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गई थी, लेकिन शाहवीज वहां पर रुका नहीं था, वो भी उसके पीछे गया था। सर्वेंट क्वार्टर में जाकर वो फ्रेश होकर बैठी अपने कटे हुए बालों को देख रही थी, जो इस कदर बेढंगे अंदाज में कटे हुए थे कि वो उनको ठीक भी नहीं कर पा रही थी। शाहवीज ने दरवाजे पर दस्तक दी। हुरिया ने नजरें उठाकर देखा। शाहवीज को देखकर एकदम से मौत की जर्दी उसके चेहरे पर छाई थी। बेसाख्ता रशीदा बेगम के अल्फाज उसके कानों में घुसने लगे थे। रशीदा बेगम ने सिवाज़े अल्फाज में कहा था, खबरदार जो तूने शाहवीज के आने के बाद उससे बात करने की कोशिश की या अपनी असलियत बताने की कोशिश की,
اگر تو نے بتایا کہ تو کون ہے تو مجھ سے برا تیرے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور شاہویز تیری جان لے لے گا۔ جانتی نہیں ہے میں تجھے شاہویز نام کی کتنی بڑی مصیبت سے بچا رہی ہوں۔ شاہویز تیری موت بن کر آیا ہے، سمجھی؟ خوف کے مارے اٹھ کر دیوار سے جا لگی تھی۔ کہنے لگی کہ اب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی وہاں گھر میں داخل ہو کر کسی کے بھی واش روم میں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے مت ماریے گا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ڈری سہمی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شاہویز اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ریلیکس، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کوئی ڈانٹنے نہیں آیا، میں تو تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ انایا نے بہت غلط حرکت کی ہے تمہارے ساتھ، تم بیٹھو یہاں پر، ریلیکس ہو کر مجھ سے ڈرو مت۔ اسے وہیں بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور خود اسے فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ وہ جب سے یہاں پر آیا تھا حوریہ اس کے دل کو بھا چکی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اظہار نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ دادا جان کی دی ہوئی قسم کے آگے وہ اپنی محبت نہیں لانا چاہتا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کی طرف بڑھایا اور پھر کہنے لگا کہ آج جو ہوا سب وہ آخری بار، اس کے بعد دوبارہ تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس گھر کے رہنے والے تمہیں بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ جب تک میں زندہ ہوں دوبارہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ حوریہ سہمی سہمی نظروں سے شاہویز کو دیکھتی رہی، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد شاہویز سرونٹ کوارٹر سے جا چکا تھا اور اس کے جاتے ہی رشیدہ بیگم نے اندر قدم رکھے تھے۔ جلدی سے دروازے کو لوک لگایا تھا اور پھر اپنے پاس موجود پلاسٹک کا ڈبہ حوریہ کے سامنے کر دیا۔ یہی تو حوریہ کی کمزوری تھی، اس سے پہلے بھی حوریہ کو ڈرانے کے لیے وہ اسی پلاسٹک کے ڈبے کا استعمال کرتی تھی جس میں ان گنت لال بیگ اور چھوٹے چھوٹے کاٹنے والے کیڑے بھرے ہوئے تھے۔ اسے دکھا کر کہنے لگی، بتا، سچ بتا، کہیں تو نے شاہویز کو اپنی اصلیت تو نہیں بتا دی؟ میں تجھے باندھ کے تیری قمیض کے اندر سے سب کچھ چھوڑ دوں گی، اور پھر تیرا جو حال یہ لوگ کریں گے نا، تو بہتر جانتی ہے۔ آج تک لال بیگ نے جس کو بھی کاٹا اس کے کاٹے نے پانی بھی نہیں مانگا، یہ تجھے ایسی ایسی جگہ کاٹیں گے کہ تو ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا پائے گی۔ حوریہ خوف سے گھبرا کر ایک طرح سے نفسیاتی مریضہ ہی بن چکی تھی۔ فوراً اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، یہ نہیں ممانی، ان کو یہاں سے لے جائیں پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میں نے شاہویز کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ نہیں جانتا کہ آپ میری ممانی، اور بچپن میں شاہویز کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، انایا سے نہیں۔ میں کبھی بھی شاہویز کو یہ حقیقت نہیں پتہ چلنے دوں گی، لیکن آپ مجھے مارنا مت، بہت درد ہوتا ہے۔ رشیدہ بیگم نے جس قدر اپنا ڈر اور خوف اس معصوم لڑکی کے دل میں ڈال دیا تھا، چہرے پر ایک مغرور انا مسکراہٹ سجا کر وہ اس کے پاس آئی، سر پر تھپکی دے کر کہنے لگی، ہاں شاباش، ورنہ جانتی ہے نا تو شاہویز تیری جان لے لے گا۔ یہ کہہ کر رشیدہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد شاہویز جیسے ہی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا، لیپ ٹاپ اسکرین پر کچھ کام کرنے لگا تو انایا نائٹی پہن کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاہویز نے جب اسے دیکھا تو لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے انایا، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت وہ ایسی نائٹی میں موجود تھی جس کے وجود پر کافی چست تھی۔ اس کا فگر اسے نظر آ رہا تھا، لیکن شاہویز کو اس کی حرکت میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے پاس آئی اور بے حد قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی کہ بیوی ہوں آپ کی، اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز مما جان سے بات کیجیے نہ کہ آپ رخصتی کروائیں میری، میں مزید اکیلے نہیں سو سکتی، مجھے آپ کے ساتھ اس کمرے میں سونا ہے۔ وہ مسکرا کر یہ کہتے ہی شاہویز کے سینے پر ہاتھ پھیرنا چاہتی تھی، لیکن شاہویز فوراً سے اسے نظر ہٹاتا تھوڑا دور ہو کر بیٹھا، پھر کہنے لگا کہ انایا، مجھے لگتا ہے کہ تم اس وقت اپنے کمرے میں جانا چاہیے، دوبارہ اس وقت میرے کمرے میں رہنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اور تمہیں یہ بھی بات پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے بالکل بھی اس طرح کا انداز نہیں پسند۔ انایا فوراً سے منہ بنا کر کہنے لگی، او شاہویز، پچھلے 10-12 سال سے تم اٹلی میں ہو، تم نے وہاں پر مغربی ریت رواج دیکھ رکھے ہیں، اس کے باوجود تم اتنی پرانے زمانے کی باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ پلیز، بیوی ہوں میں تمہاری۔ لیکن وہ اس کو غصے سے دیکھنے لگا تھا۔ اگلی لمحے اس نے بیڈ سے اٹھ کر انایا کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگا کہ شرم نام کی چیز نہیں ہے تمہیں؟ جب میں ایک دفعہ بکواس کر رہا ہوں کہ نکلو میرے کمرے سے تو کیوں نہیں جا رہی تو؟
کچھ زیادہ ہی تمہیں رومانس سوچ رہا ہے؟ جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ تمہاری حرکتیں عجیب ہیں، مجھے ایسی لڑکی چاہیے، تم ویسی ہو ہی نہیں۔ اگر میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اپنے مرحوم دادا جان کی خواہش کی وجہ سے، ورنہ میں تمہیں کب کا طلاق دے چکا ہوتا، سمجھی تم؟ عنایہ نے جب یہ سنا تو اگلے ہی پل اسے بھی غصہ آیا تھا، لیکن بڑی مشکل سے ضبط کرتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگی، اتنے سالوں میں نے آپ کا انتظار کیا شاہویز، اور اب آپ جب آئے ہیں تو مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہے۔ کہہ کیوں نہیں دیتے کہ وہی اٹلی میں آپ کو کوئی گوری میم پسند آ گئی ہے اور آپ اس کے ساتھ شادی کر کے زندگی آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اسے کہہ کر عنایہ روتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی، لیکن شاہویز نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے وہ اسی گھر میں رہتا تھا، سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا۔ اس کے دادا جان جن کی جان شاہویز میں بستی تھی، اور شاہویز بھی ان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ شاہویز کے ماموں اٹلی ہوتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ شاہویز کی ساری پڑھائی وہ اٹلی میں ہی کروائیں گے اور اس کی اچھی جاب بھی وہیں پر لگوائیں گے۔ پاکستان میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ دادا جان بھی اسے اٹلی بھیجنے کے لیے رضامند ہو گے، لیکن بھیجنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اپنی اکلوتی نواسی کے ساتھ اپنے پوتے شاہویز کا نکاح کرواؤں گا۔ بعد میں زندگی ہو نہ ہو لیکن میرا شاہویز میری نواسی سے شادی کرے گا۔ یہ بچپن میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ شاہویز کو بھی خاص دلچسپی نہیں تھی، ہاں البتہ اس کی دلہن اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ اٹلی جا چکا تھا، اور اب جب ان 10-12 سالوں بعد واپس آیا تھا تو نہ اس کے دادا جان رہے تھے، نہ ہی اس کی پھوپھو رہی تھی۔ اس کی پھوپھو کو بریسٹ کینسر تھا۔ جب تک اس کا تشخیص کر کے علاج کیا جاتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ یوں پھوپھو کا انتقال ہو چکا تھا، اور تب سے اس کی منکوہہ عنایہ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے جس طرح مشرقی لڑکیوں کا خواب دیکھ رکھا تھا اور جس طرح سے اسے اپنی بیوی چاہیے تھی، عنایہ سے بالکل ویسی نہیں لگتی تھی۔ پہلی بار جب وہ عنایہ سے ملا تھا تو اس کے سٹیپس میں کٹے ہوئے بال، پھر اس نے چست سی شرٹ پہن رکھی تھی، چہرے پر میک اپ تھوپ رکھا تھا، اور باہر بار وہ شاہویز کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زومائنی باتیں کرتی تھی، بس کسی بھی طرح وہ شاہویز کے قریب آنا چاہتی تھی، لیکن شاہویز اسے خود سے دور ہی رکھ رہا تھا۔ ہر وقت بس موبائل پر لگے رہنا، کچن میں کام میں ہاتھ نہ بٹوانا، بس گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرنا۔ ایک ہفتے میں شاہویز اسے اچھے سے کنگال چکا تھا، اور اسے اب اپنے دادا کے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں انہوں نے اس کا نکاح اس لڑکی سے کروایا۔ شاید بچپن کے نکاح ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک انسان ہوش سنبھالنے لگتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اپنے دادا جان کے فیصلے کے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ان کی آخری وصیت سمجھ کر وہ سوچ چکا تھا کہ عنایہ کو اپنی بیوی بنا لے گا، لیکن خاموش ڈری سہمی ہر وقت کچن میں کام کر رہی حوریہ کو دیکھ کر شاہویز کا نظریہ بدل رہا تھا۔ اس کے دل میں حوریہ پہلے دن سے ہی گھر کر چکی تھی، نہ جانے کیوں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، پر عنایہ اور رشیدہ بیگم کا رویہ حوریہ کا ساتھ دے کر اس کی چھٹی حس بار بار اسے اشارہ کر رہی تھی کہ کچھ تو غلط ضرور ہوا ہے۔ اور یہ شام تو حد ہی ہو چکی تھی جب حوریہ نے خوف سے بستر گیلا کر دیا تھا اور اسے اس ٹھنڈ میں رشیدہ بیگم نے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ شاہویز اس روز اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نکلا تھا۔ بات چیت میں وقت ایسا گزرا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ اگر وہ اس رات وقت پر گھر نہ پہنچتا تو حوریہ تو صبح تک نہ جانے کس حالت میں ملتی۔ پھر اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے ہی کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اس کے گیلے کپڑوں کو دیکھ کر شاہویز کو ذرا بھی اکتاہٹ یا گھن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے کمرے میں ہیٹر آن کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ کہنے لگا، حوریہ میری بات سنو، آنکھیں کھولو پلیز، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم وہاں پر باہر کیا کر رہی تھی؟ لیکن وہ ڈرتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ایک ہی بات کر رہی تھی کہ مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، مجھے مت مارے۔ شاہویز اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی اسے اوپر اٹھانا چاہا تاکہ اسے ہوش دلا سکے تو بے ساختہ شاہویز کی نظر حوریہ کی بیوٹی بون پر پڑی تھی، جہاں پر وہ نشان دیکھ کر شاہویز کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ یہ نشان وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ لیکن یہ نشان حوریہ کے سینے پر کیا کر رہا تھا؟ یہ تو اس کی بیوی کے بیوٹی بون پر ہونا چاہیے تھا۔ بچپن میں جب ایک بار شاہویز اپنے
کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا تو کھیل کھیل میں اپنے ہاتھ میں پھلجڑی جلائی تھی۔ جیسے ہی پھلجڑی کو گھماتے ہوئے وہ پلٹا تو جلتی ہوئی پھلجڑی سیدھا حوریہ کی بیوٹی بون پر لگی تھی۔ درد سے حوریہ چلانے لگی تھی۔ شاویز بھی گھبرا چکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے حوریہ کی بیوٹی بون پر وہ نشان پختہ ہو چکا تھا۔ وہ سرخ اور کالا نشان جیسے اس کی پہچان میں شامل ہو چکا تھا۔ شاویز کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ اس نے بغور حوریہ کو دیکھا تھا۔ یہ جو اس گھر میں نوکرانی بن کر رہ رہی تھی، در حقیقت وہی اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اور عنایا، پھر عنایا کون تھی؟ ایک دم سے شاویز کا دماغ کام کرنا بالکل بند کر چکا تھا۔ رشیدہ بیگم کو وہ شروع سے اماں جان کہتے ہوئے آیا تھا، کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، رشیدہ بیگم کی اس کی ماں کی طرح اسے پال پوس کر بڑا کر رہی تھی۔ شاویز کے ماں باپ دونوں ہی بزنس میں ترقیاں کرنا جانتے تھے۔ شاویز کا باپ اگر بزنس مین تھا تو اس کی ماں بھی اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہی تھی، اور یوں ہی بزنس بڑھاتے ہوئے ان کی زندگیاں اس قدر آگے بڑھنے لگی کہ دونوں نے اپنے الگ ملکوں میں شادیاں کر کے گھر بسا لیے، بچے بھی پیدا کر لیے، اور ان سب میں ایک شاویز ہی رہ چکا تھا جسے دادا جان نے سینے سے لگا کر پالا تھا، اور رشیدہ بیگم نے ماں کا پیار دیا تھا۔ لیکن ان 12 سالوں میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رشیدہ بیگم اس کی بیوی ہی بدل دے گی۔ شاویز نے اپنی شرٹ اور پاجامہ نکالا تھا، وہ حوریہ کے قریب آیا اور پھر جیسے اس کے کپڑے چینج کرنے لگا تو حوریہ کو ہوش آ چکا تھا۔ خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھی، لیکن شاویز اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، چپ، چیخنا مت ورنہ سب یہاں پر آ جائیں گے۔ خوف سے حوریہ ابھی بھی کانپ رہی تھی، بخار بھی ہو رہا تھا۔ کمرے کی گرمائش سے اس کی ٹھنڈ کافی کم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے دور ہٹ کر کہنے لگی کہ دور رہیں مجھ سے۔ اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ دور رہیں مجھ سے، میں نے بستر گندا کر دیا تھا تو ممانی جان نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ بخار میں وہ اماں جان کہنے کے بجائے ممانی کہہ چکی تھی۔ شاویز کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ جاؤ شاباش، کپڑے چینج کر لو، میں تمہارے لیے دوا لاتا ہوں۔ حوریہ گھبراتے ہوئے پہلے تو شاویز کو دیکھنے لگی، پھر ڈرتے ڈرتے اس نے ابھی اس کا ہی شرٹ اور پاجامہ پہن لیا تھا۔ نہانے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکل آئی تو شاویز وہیں صوفے پر پریشان بیٹھا تھا۔ لڑکی تو ٹھیک ٹھاک لگتی تھی، لیکن اتنی بڑی ہو کر بھی بیڈ گیلا کر دینا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ واش روم سے نکل کر وہیں کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، لیکن شاویز اسے روک چکا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا، میں تم سے جو پوچھوں گا تم اس کا سچ سچ جواب دو گی۔ اگر تم نے مجھ سے کچھ بھی چھپایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویز کی بات سن کر اس کا سانس جیسے رک چکا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا پوچھنا ہے آپ نے، کیا چھپایا میں نے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، تمہاری یہ گردن کے نیچے نشان کیسا ہے؟ کیا ہوا تھا تمہیں یہاں پر؟ بس نشان کو ہاتھ سے چھو کر پھر کہنے لگی کہ وہ بچپن میں بہت چھوٹی تھی، میں کھیل رہی تھی تو کسی نے جلتی ہوئی پھلجڑی یہاں پر لگائی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، لیکن مجھے بہت درد ہوا تھا، میں بہت روئی تھی۔ شاویز کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ اگلے پل کہنے لگا، تم ہی میری بیوی ہو نا، میری منکوہا، تم سے ہی دادا جان نے میری شادی کروائی تھی نا۔ حوریہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کمرے سے بھاگنے لگی، لیکن شاویز اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگی، چھوڑے مجھے، جانے دے مجھے، لیکن شاویز سمجھ چکا تھا کہ دال میں کالا ضرور ہے۔ اسے وہاں سے پکڑ کر لاتا ہوا دیوار سے پن اپ کر چکا تھا۔ اس کے دونوں بازو دیوار پر ٹکا کر کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں یہاں سے جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھے سچ بتاؤ، اگر تم میری بیوی ہو تو پھر وہ عنایا کون ہے؟ تم اس گھر میں نوکروں کی طرح کام کیوں کر رہی ہوتی ہو؟ مجھے ساری حقیقت جاننی ہے، ورنہ تمہارے ساتھ میں جو کروں گا نا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سچ بتاؤ مجھے۔ شاویز اسے مزید ڈرانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت حقیقت جاننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ حوریہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں جان نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو آپ میری جان لے لیں گے۔ آپ بچپن سے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، اور آپ نے قسم کھائی ہے کہ جب بھی واپس پاکستان آئیں گے تو اپنی بیوی کو
اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے۔ شاہویز ہکا بکا اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے کب کہا ایسا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کیا تمہارا؟ حوریہ کی ہمت کچھ بڑی تھی، وہ اسے بتانے لگی کہ امی کے انتقال کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میں تو یہیں اپنے نانا جان کے پاس رہتی تھی، میرا نکاح آپ سے ہوا تھا، میں جانتی تھی، لیکن نانا جان کے جانے کے بعد ممانی نے مجھے بالکل نوکروں کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ عنایت تو ممانی جان کی بھانجی ہے جنہیں وہ یہاں پر لائی، اور مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ مت بتاؤں۔ عنایا ہی آپ کی بیوی بن کر آپ کے ساتھ رہے گی۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بچپن کے نکاح کو ہنسی مذاق کہہ کر وہ عنایا سے آپ کا دوبارہ نکاح کروا دیں گی۔ جیسے جیسے وہ معصوم سی لڑکی حقیقت بتا رہی تھی، شاہویز کو لگا جیسے اس کا سانس ہی رک جائے گا۔ رشیدہ بیگم نے کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا، لیکن اس کھیل کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ حوریہ کی آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسوؤں کو شاہویز نے اپنے ہاتھوں پر چنا تھا، اور پھر اگلی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ تب بھی میرا دل تمہاری جانب ہی مائل ہو رہا تھا، کیونکہ تم ہی میری بیوی ہو، میری محرم ہو۔ یہ کہہ کر بے ساختہ اٹھا، اس کی بیوٹی بون پر شاہویز کی نظر گئی تھی، جہاں پر بچپن کا وہ نشان ابھی بھی موجود تھا۔ اگلے پل شاہویز نے اپنا لب اس نشان پر رکھ دیا اور اپنے لبوں سے اس جگہ کو سکڑنے لگا۔ حوریہ تو اپنے وجود پر شاہویز کی شدتوں کو دیکھ کر گھبرا چکی تھی، دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا مت کرے۔ لیکن شاہویز اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے بیڈ تک لایا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، جتنا غلط ہونا تھا ہو چکا، میں تو پہلے تم جیسی لڑکی چاہتا تھا۔ عنایت تو مجھے شروع سے پسند نہیں آئی تھی، اس کے لہجے سے مکاری تو پہلے ہی ٹپک رہی تھی۔ جیسی وہ حوریہ کے قریب آ کر بیٹھا تو حوریہ فوراً سے ہٹ کر پیچھے ہو گئی۔ شاہویز کو اس کا یہ انداز تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، وہ تو یوں ڈر رہی تھی جیسے کوئی نفسیاتی مریضہ کسی کے چھونے سے خوف سے ڈرتی ہو۔ اسے دور ہٹ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ٹچ نہیں کرتا، لیکن تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ اور کل صبح ہوتے ہی میں ایک ایک چیز کا سوال اماں جان سے کروں گا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ لیکن حوریہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ نہیں، ایسا مت کیجیے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے اتنے بڑے ڈبے میں لال بیگ اور کیڑے مکوڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ مجھے ان سے ڈرائیں گی۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو آپ بھی میری جان لے لیں گے اور وہ بھی میری جان لے لیں گے۔ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ جب مارتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے، پلیز آپ کسی سے کچھ مت کہنا، مجھے بھی کچھ مت کہنا۔ شاہویز کو اس وقت حوریہ کی ذہنی حالت پر شبہ گزرا تھا، وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس نے حوریہ کو روکا نہیں تھا۔ حوریہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی تھی اور وہیں پر بستر میں سو گئی، لیکن شاہویز کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح جب اٹھا تو رشیدہ بیگم پہلے کی طرح اس کے لیے ناشتہ تیار کروا چکی تھی۔ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، ایسے الفاظ سے اسے نواز رہی تھی، لیکن شاہویز خاموش تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر رشیدہ بیگم اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے سیریس کیوں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ لیکن وہ کچھ بھی منہ سے نہیں بولا تھا۔ جیسے وہ سب ناشتے سے فارغ ہوئے اور حوریہ بھی لاؤنج میں داخل ہوئی تاکہ جھاڑو لگا سکے تو رشیدہ بیگم نے فوراً سے بات شروع کی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا مزید دیر کرنا بہتر نہیں ہے، تمہارے دادا جان کی بھی تو خواہش تھی کہ تم جب باہر سے آؤ تو فوراً سے تمہاری اور عنایا کی شادی کر دی جائے۔ یہ سن کر شاہویز نے گہری سانس خارج کی تھی، پھر کہنے لگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری منکوہہ کا نام حوریہ بنت اسلم نہیں تھا اماں جان۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تو رشیدہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے، کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ حوریہ کہاں تھا؟ عنایا نام تھا تمہاری منکوہہ، تمہارے سامنے بیٹھی ہے، بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن رشیدہ بیگم کے چہرے پر ساتھ ہی پسینہ بھی آ چکا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے موبائل کے فولڈر سے نکاح نامے کی تصویر سامنے کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے موبائل کے ڈرائیو میں اپنے پرسنل ای میل میں سارے خاص ڈاکومنٹ سنبھال کر رکھتا تھا، یعنی ڈاکومنٹس میں دادا جان نے اسے اس کے نکاح نامے کی بھی تصویر بھیج رکھی تھی، جس پر واضح الفاظ میں حوریہ کا ہی نام لکھا تھا۔ پھر کہنے لگا حقیقت آپ بتائیں گی اب اماں جان یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟
الفاظ کے تانے بانے جوڑ کر انہوں نے جھوٹ بولنے کی تو بہت کوشش کی تھی، لیکن شاویز غصے سے دہاڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ نشان جو کہ عنایہ کے سینے پر ہونا چاہیے تھا، وہ اس گھر میں نوکرانی بھر کر کام کرنے والی حوریہ کے سینے پر کیوں ہے؟ رشیدہ بیگم ہڑبڑا چکی تھی۔ آخرکار انہیں ہی ہار ماننی پڑی تھی۔ اپنے منہ سے خود ہی قبول کر کے کہنے لگی کہ اس نشان کو دیکھا تم نے کہاں سے؟ تمہارے پاس جب یہ آئی اتنی بڑی ہو گئی ہے، اس سے کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ شکل دیکھو تم اس کی، اگر کسی سے بات کرنے کا کہو تو 10-12 اٹکتی ہے، اس کے بعد اس کے منہ سے بات نکلتی ہے، اور ابھی تک کسی بستر پر سوسو کر دیتی ہے۔ بھلا میں اس جیسی لڑکی سے تمہاری شادی کیسے کروا دیتی بیٹا؟ میں نے شروع سے تمہارا بھلا چاہا ہے، اس لیے میں نے اپنی لائق فائق بھانجی کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ دیکھو تم مجھے اماں جان مانتے ہو کہ اماں جان کی اس چھوٹی سی غلط فہمی کو بھول کر عنایہ کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی تو جہاں بھی جائے گی تمہاری بدنامی ہی کروائے گی۔ شاہویز رشیدہ بیگم کو شروع سے ہی اندھا اعتبار کرتا آیا تھا، اور جس انداز میں رشیدہ بیگم اس سے صفائیاں پیش کر رہی تھی، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ اماں جان، میں کسی عنایہ کو نہیں جانتا۔ میری بیوی حوریہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہی میری رخصتی ہوگی، اور وہ بھی آج شام کو۔ حوریہ جو کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، یوں حالت میں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ رشیدہ بیگم مزید کچھ کہتی تو شاید شاہویز کی نظروں میں برا بن جاتی۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہتے ہو ویسی ہوگا، میں نے تو تمہارے لیے بھلے ہی سوچا تھا۔ عنایہ وہیں پر پیر پر ٹختی کمرے میں گئی تھی، جبکہ شاہویز سیدھا حوریہ کی طرف آیا تھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہنے لگا کہا تھا نا تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، چلو شاباش، آج رات نکاح ہے، یہ برتن چھوڑو اور اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہارے لیے پیارا سا سوٹ لے کر آتا ہوں۔ آج رخصت ہو کر تم میرے کمرے میں آؤ گی۔ لیکن وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں نہیں آنا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے ایک بار میری رخصتی کروا لی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں تو بالکل بھی آپ کے قابل نہیں، میں تو گندی سی لڑکی ہوں، آپ کے قابل نہیں، پلیز آپ دور رہیں مجھ سے۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہراتے ہوئے پیچھے ہو گئی تھی۔ شاہویز تو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا شاید اپنی ماں کی موت کے صدمے کی وجہ سے حوریہ ایسی ہو چکی ہے، لیکن یہ راز اس پر بھی ابھی آشکار ہونا باقی تھا کہ رشیدہ بیگم نے ڈرا ڈرا کر اس کو اس نوبت تک پہنچا دیا تھا، اور اب اس کا پیار ہی تھا جو اس کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ وہ بڑے پیار سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ تم ڈرنا بند کر دو، اب میں خود تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، بالکل ویسے ہی رہوں گا جیسے ہم بچپن میں رہتے تھے، ایک ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، شرارتیں کرتے تھے۔ لیکن حوریہ کانپ رہ گئی تھی۔ شام کو نکاح تھا، اور وہ کافی لمبے عرصے بعد ایک خوبصورت عروسی جوڑا پہن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ رشیدہ بیگم کمرے میں آئی، اور جب اسے دلہن کے روپ میں دیکھا تو غصے سے اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے گھونگھٹ کو کھینچا، ساتھ ہی ماتھا پٹی بھی لٹک چکی تھی۔ اس کے اوپر ہاتھ مار کر سارا کاجل اور لپسٹک بگاڑ دی، جولری کھینچ کر ایک طرف پھینکی تھی، پھر تھپڑ مار کر کہنے لگی کیا سمجھ رہی ہو تم تو جیت گئی ہے۔ تجھے میں نے کہا تھا نا شاہویز سے دور رہنا اور اسے حقیقت مت بتانا، لیکن تم نے میرے سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ اگر تم نے شاہویز کو 1 انچ بھی اپنے قریب آنے دیا نا تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے لیے میں دودھ میں زہر ملاؤں گی اور شاہویز کو پلا دوں گی۔ پولیس آئے گی اور تجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ میں تو چیخ چیخ کر کہوں گی کہ یہ ہے پھوڑ لڑکی جس نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ میری بات تو ہر کوئی یقین کرے گا، تیرے پر کسی نے یقین نہیں کرنا۔ سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ ایک بار پھر رشیدہ بیگم کا ہولناک جادو حوریہ پر چل چکا تھا۔ اسے ایسی حالت میں ہی اٹھا کر باہر لے گئے۔ شاہویز تو یہ تک سوچ چکا تھا کہ وہ حوریہ کو بالکل ٹھیک کر کے رہے گا۔ نکاح ہو چکا تھا، اور نکاح کے بعد چند مہمانوں کے سامنے جب شاہویز نے حوریہ کا گھونگھٹ اٹھایا تاکہ اس کے منہ دکھائی کر سکے تو گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کا خراب چہرہ لپسٹک اور کاجل بہتا دیکھ کر وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ پیچھے بیٹھی عورتیں ہنسنے لگی تھی، کہنے لگی یہ کیسا مزاق کیا دلہن نے، اس کو تو میک اپ کرنا بھی نہیں آتا، اسے اچھا تو ہماری نرسری کلاس کی بچی میک اپ کر لیتی۔ عورتوں کی باتیں سن کر حوریہ کا دل اندر تک ٹوٹ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔
सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो चुकी थी। शाहवीज इन सभी को घूर कर देखता सीधा रशीदा बेगम की तरफ आया। कहने लगा, ये क्या किया आपने इसको? एक अच्छी ब्यूटिशियन से तैयार भी नहीं करवाया। अम्मा जान, ये कैसी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है? रशीदा बेगम फौरन से कहने लगी, तुम्हें शौक चढ़ा था बेटा इसे अपनी बीवी बनाकर रुखसत करवाने का। ये ऐसी ही है, पागल है। इसका ज़हनी तवाज़ुन ऐसे बिगड़ जाता है, उसको दौरे पड़ते हैं। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था बेटा। ऐसी लड़की हमेशा तुम्हारी यूं ही लोगों में नाकें कटवाएगी। रशीदा बेगम उसके कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शाहवीज गहरी सांस खारिज करके कमरे में गया, जैसे उसने अपनी मर्जी के खूबसूरत फूलों से डेकोरेट करवाया था। लेकिन कमरे में हुरिया मौजूद ही नहीं थी। उसे आवाज़ देने लगा, हुरिया कहाँ हो तुम? क्या तुम वॉशरूम में हो? लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी, जहाँ से हुरिया का लहंगे का दुपट्टा दिखाई दे रहा था। उसने बेड के नीचे झांक कर देखा तो वो बेड के नीचे घुस कर बैठी थी। शाहवीज को अब उसकी हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया था। उसे टांगों से खींच कर बाहर निकाल कर लाया और किसी गुड़िया के मानित कमर से पकड़ कर उठाकर बेड पर बिठाया। थाम कर कहने लगा, ये क्या हरकत की है तुमने? बेड के नीचे क्यों छुपी हुई हो? कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से क्या मेरे जैसा इतना बड़ा बला तुम्हारी नज़र से गायब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये तुमने अपना मेकअप क्यों ख़राब किया है? बताओ मुझे। हुरिया रोते हुए कहने लगी कि मैंने तो नहीं ख़राब किया, ये तो ममानी जान ने। उसे कहते कहते वो चुप हो चुकी थी। वो कहने लगा कि चुप क्यों हो गई हो? बताओ क्या ममानी जान ने, बताओ। मुझे देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। शाहवीज के लहजे से उसे ढारस मिली थी। वो हिचकियाँ बांध कर रोते हुए बताने लगी कि ममानी जान ने मुझे आकर मारा और मेरा सारा मेकअप बिगाड़ दिया। अब मुझे ये भी कहा है कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, वरना वो आपको जहर देकर मार देंगी। और यह तो अपने बचपने वाले लहजे में उसे हकीकत ही बता रही थी। लेकिन शाहवीज को सच में यह शबा होने लगा था कि शायद इस लड़की का जहनी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बना बना कर उससे कह रही है। उसकी बात की नफ़ी भी नहीं कर रहा था और अम्मा जान पर शक भी नहीं कर सकता था। कहने लगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फिर भी बेहद खूबसूरत लग रही हो। वो कितनी देर उसके साथ बैठकर बातें करता रहा और बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। जब सोने का वक्त आया तो शाहवीज ने उसे कहा था कि तुम यहीं बेड पर मेरे साथ सोगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। हुरिया हाँ में सर हिलाती ही बेड के कोने में सो चुकी थी। अनायत इस घर से कब की जा चुकी थी। वही रशीदा बेगम तो मौका देखकर हुरिया को डराती रहती थी। वो शाम भी शाहवीज वक्त से पहले ही घर आ चुका था। उसका दिल था कि आज वो हुरिया और अम्मा जान को घर से बाहर लेकर जाएगा, लेकिन जैसे उसने घर में कदम रखा तो हुरिया के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो सीधा राहदारी से होता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानिब गया, जहाँ पर मशीन लगाकर हुरिया कपड़े धो रही थी और डंडा उठाकर रशीदा बेगम उसे मारे जा रही थी। कहने लगी, तुझे मैंने कहा था कि शाहवीज से दूर रहना, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। तू मुझे अब बता रही कि तू उसके साथ एक बेड पर सोती है। अगर उसने तुझे हाथ लगाया ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम दोनों को जहर दे दूंगी। शाहवीज से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। आगे बढ़कर उसने डंडा रशीदा बेगम के हाथ से लिया था और रशीदा को धक्का भी दे चुका था। हुरिया को फौरन उठाकर अपने साथ लगा लिया, जिसके नाक से हल्का हल्का खून बहने लगा। वो कहने लगा, क्या क्या जल्लाद बन गई आप? होश में तो हैं? क्यों मार रही हैं आप हुरिया को? क्या इतने सालों में आपने इस मासूम लड़की पर इतना ही जुल्म किया है? आपके जुल्म सह सह कर उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, वो नफसियाती मरीज़ा बन चुकी है। रशीदा बेगम के पास और कोई चारा नहीं रहा था। वो ये सब कुछ इस घर और जायदाद के लिए कर रही थी, क्योंकि दारजान की जब आखिरी सांसें चल रही थी तो उन्होंने बार बार रशीदा से कहा था कि पोते को यहाँ पर बुलाओ, मैं अपनी वसीयत सुनाना चाहता हूँ। रशीदा बेगम ने कहा था कि आप वसीयत मुझे बता दें। वकील भी रशीदा बेगम के साथ मिल चुका था। दादा जान कहने लगे कि मेरा पोता इटली से वापस आए तो उसे कहना वो हुरिया से ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगा। अगर उसने हुरिया के अलावा किसी और लड़की का सोचा तो वो ये जायदाद उसके नाम हरगिज़ नहीं करेंगे। हुरिया और शाहवीज़ की शादी होगी, उनका बच्चा होगा, तभी ये जायदाद उनको मिलेगी, वरना सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। रशीदा बेगम सब कुछ हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और हुरिया को भी वो किसी तौर शाहवीज़ की ज़िंदगी में जाने नहीं देना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने अनाया को बुलाकर यह सारा ड्रामा रचाया था।
لیکن اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ شاویز کو اس قدر شدید غصہ تھا کہ وہ رشیدہ بیگم کو باتوں پر باتیں سناتا چلا گیا۔ غصے سے رشیدہ کہنے لگی کہ جا رہی ہوں میں اس گھر سے، دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ اسے لگا تھا شاید شاویز اسے روک لے گا، لیکن شاویز نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہاں سے سیدھا وہ اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ وہی حوریہ کو سینے سے لگائے وہ اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا، بار بار اسے سینے سے لگاتا، اس کے لب چومتا، اس کے گالوں پر بوسہ دیتا۔ کہنے لگا تم نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، خدا کی قسم اگر یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا اور میرے دل میں خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس رشیدہ بیگم کا وہ حال کرتا کہ یہ مرتی دنیا تک یاد رکھتی۔ لیکن تم خدا کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو۔ اس نے میرا تو دل دکھایا ہی ہے، لیکن اتنے سالوں سے تمہیں بھی اذیتوں سے رکھا، تمہیں تمہارے حق سے محروم رکھا۔ دھیرے دھیرے حوریہ بالکل ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اس کے دل سے خوف ختم ہو چکا تھا۔ شاویز کی محبت اس سے بے حد بدل چکی تھی۔ وہ مسکرانے کھلکھلانے لگی تھی، اب بات کرتے ہوئے اٹکتی نہیں تھی۔ شاویز کی محبت دن بدن اس کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک شام جب وہ گھر لوٹا تو حوریہ واش روم میں نہا رہی تھی، کپڑے لے کر جانا بھول چکی تھی۔ اس نے شاویز کو آواز دے کر کہا کہ پلیز میرے کپڑے پکڑا دیں گے؟ تو شاویز شیطانی مسکراہٹ مسکرایا تھا، کہنے لگا کہ ہاں دروازہ کھولو، وہ بھی پکڑا دوں۔ جیسے اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ باہر نکالا تاکہ کپڑے لے سکے تو شاویز دروازہ کھولتا ہوا اندر چلا گیا۔ حوریہ اس وقت مکمل طور پر بے لباس کھڑی تھی، فوراً ہاتھوں سے خود کو چھپانے لگی۔ شاور ابھی بھی کھلا ہوا تھا اور شاویز دھیرے دھیرے اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھولنے لگا۔ کہنے لگا کس سے چھپا رہی ہو اپنا سب کچھ؟ یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتا اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبوچے ان پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ بڑی بے باکی سے اس کے ہاتھ حوریہ کے وجود پر گردش کر رہے تھے۔ پانی گرنے کی وجہ سے حوریہ کا سانس اٹکنے لگا تھا، اس کے کندھوں پر مکے مارنے لگی۔ کچھ پل کے لیے شاویز نے اسے سانس لینے کی مہلت دی تھی اور پھر اسے دیوار سے لگائے پن اپ کرتے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ شرارت بڑے انداز میں کھیلنے لگا۔ حوریہ جو پہلے ڈر رہی تھی، دھیرے دھیرے اس کا سارا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں وہ اسے بیڈ تک لے کر آیا تھا اور پھر اس کے وجود میں سرایت کرتا اس پر محبت بھری شدتیں لٹانے لگا۔ حوریہ کا یہ آخری ڈر تھا، وہ بھی اتر چکا تھا۔ بڑے پیار سے شاویز اس کے ساتھ اپنے نئے رشتے کی شروعات کر گئی تھی، اور اس رات کے بعد سے تو شاویز نے نہ کبھی دن دیکھا تھا نہ رات۔ جب بھی اس کا جی چاہتا تھا وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس پر اپنی محبت لٹانے لگتا۔ رشیدہ بیگم کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور حوریہ پریگننٹ بھی ہو چکی تھی۔ عنایہ اور اس کی ماں رشیدہ بیگم سے تنگ پڑنے لگی تھی۔ رشیدہ کی بھی حالت اپنی بہن کے گھر میں ایک نوکرانی جیسی ہو چکی تھی۔ وہ تو اسی آس میں تھی کہ شاویز اسے لینے آ جائے گا، لیکن شاویز نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ جو ظلم اس نے حوریہ پر کیے تھے، دھیرے دھیرے وہی سب کچھ اب اس کے سامنے آنے والا تھا۔ یہی تو مکافات عمل تھا۔